کتاب الصلاۃ پیج نمبر 38 صلاۃ التراویح، نماز تراویح کے مسائل یا نماز تراویح کے آداب اور بیانات اور احکامات۔ تراویح کی نماز جو ہے وہ گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں دو باتیں آئی ہیں کہ کس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا۔ ایمان کے ساتھ مطلب خوبصورت ایمان کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے۔ اس میں کوئی ریا شامل نہیں ہے، کوئی اور مقصد شامل نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی رضا شامل ہے۔ یعنی ایمان اور صحیح نیت، یہ دو شرائط ایسی ہیں جو کوئی اس کو پورا کر دے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ تو پہلے روزے سے ہی، بلکہ پہلے روزے سے پہلے ہی تراویح کا اہتمام یا تراویح کا جب نام سنتے ہیں ہم، تو اس کے لیے ہمارے ذہنوں میں کیا بات آنی چاہیے؟ ہمیں اپنے ایمان کی فکر لگ جانی چاہیے کہ تراویح کا فائدہ صحیح ایمان کے ساتھ ہے۔ تو ایمان کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں، ہمیں ان کی معلومات ہونی چاہیے۔ ایمان کو بڑھانے والی کیا چیزیں ہیں، ہمیں ان کی خبر ہونی چاہیے۔ ایمان کو بچانے والے امور کیا ہیں، ان کے بارے میں ہمیں خبر ہونی چاہیے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث میں جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک صحیح مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا یا مومن ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک میں اس کو، اس کی اولاد اور اس کے والدین اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور آپ کی محبت کے تقاضوں کو پورا کر کے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ سے محبت کی، صرف دعوے کافی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو عملی طور پر اپنا کر ہی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہے، پختہ ہے، کمزور نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جیسے آپ نے ایمان کو خراب کرنے والی چیزوں کا ذکر کیا جس میں نفاق شامل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 عادات ایسی ہیں جو جس کسی میں بھی ہوں گی وہ سمجھ لے کہ وہ پکا منافق ہے۔ یعنی وہ 4 عادات پکے منافق کی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوایا جائے تو خیانت کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فسق و فجور پہ، گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو عملی نفاق کی نشانیاں ہیں۔ نفاق کی بھی 2 قسمیں نا، عملی نفاق کی۔ تو جو نفاق میں جتنا حصہ ہماری عادات کا ہوگا، اتنا ایمان تو کم ہے، وہاں سے ایمان متاثر ہے۔ تو عبادات کی قبولیت اور ان کی افادیت اور ان کے مقبول ہونے کے لیے اور ان کو گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ایمان جو ہیں وہ پختہ ہوں
اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے ایمان بچا کے کیسے رکھنا ہے. جیسے 4 چیزوں کا میں نے ابھی ذکر کیا، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں. ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان جس نے 4 چیزیں، من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ و اعطى للہ، ترتیب کے تھوڑے سے مختلف کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی 4 باتیں ہیں کہ جس نے صرف اللہ کے لیے محبت کی، من احب للہ و منع للہ، اور کچھ روکا تو صرف اللہ کے لیے روکا، و ابغض للہ، کسی سے کوئی دشمنی رکھی، بغض رکھا، نفرت کی تو صرف اللہ کی خاطر کی، و اعطى للہ، جس نے کچھ دیا تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا. فقد استکمل الایمان، ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کیا. بہت دفعہ ہم پڑھتے سنتے تو رہتے ہیں نا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم. ایمان کو دولت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے جو باقی تمام نیک اعمال اور محنتوں اور تھکاوٹوں کا پھل لانے کا بیج ہے. یہ اگر اسی بیج میں خرابی ہے، نقص ہے، کمی ہے، ملاوٹ ہے، تو پھر پھل پہ اثر انداز تو ہوں گی چیزیں. یہ 4 عادات. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا. دوسری چیز، اللہ کو پانے کے لیے، صرف اس کی رضا جوئی کے لیے، دکھاوا نہیں، نیک نامی نہیں، کسی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے نہیں. تب جا کے کیا ہوگا کہ گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور صغیرہ گناہ، یاد رکھیے کبیرہ گناہوں کے لیے استغفار اور توبہ لازم ہے، اور بعض کبیرہ گناہوں کے لیے تو کفارہ اور قصاص بھی ہے. صغیرہ گناہ ہیں جو بہت سارے مواقعوں پہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جن میں وضو بھی ہے کہ جب وضو کیا ایک مومن صحیح طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ اور پھر ناک کے گناہ، جیسے جیسے جس عضو کو دھوتا ہے بالکل اسی طرح. پھر قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے، یعنی قیام رمضان، نماز تراویح، تہجد اور قیام اللیل یہ ایک ہی عبادت کے 4 نام ہیں. رمضان میں کہہ دیتے ہیں تراویح یا قیام اللیل، اور عام دنوں میں کہتے ہیں تہجد یا پھر قیام اللیل، اور رمضان میں کیا کہہ دیتے ہیں قیام رمضان اور نماز تراویح. پھر نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھے، یہ نفل نماز ہے، فرض تو ہے نہیں. دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے، 4 رکعتیں پڑھتے، اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا، یعنی وہ کتنی لمبی اور کتنی خوبصورت ہوتی تھیں یہ نہ پوچھو. اس میں آپ کی رقت، اس میں آپ کی خشیت، اس میں آپ کی تلاوت، اس میں آپ کا قیام، اور پھر طویل قیام، ہاتھ باندھ کے رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کی وہ فیل، اور پھر اس کی خوبصورتی، اس میں عاجزی کا اظہار. پھر 4 رکعتیں پڑھتے جس کے طول اور حسن کا کیا کہنا. پھر 3 رکعت وتر عطا فرماتے، وتر ادا کر لیتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. پھر نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک. اچھا، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حرم میں تو 20 تراویحیں ہوتی ہیں اور دس اینڈ دیٹ. یہاں یہ بھی واضح کرتی جاؤں کہ یاد رکھیے وہاں پہ عمرہ بھی چل رہا ہوتا ہے، طواف بھی چل رہا ہوتا ہے، وہ لوگ ساتھ ساتھ اور عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ اگر غور کریں تو ایک قاری یا ایک حافظ یا ایک شیخ آتے ہیں، وہ آدھی تراویح پڑھاتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر دوسرے آتے ہیں اور وہ آدھی پڑھاتے ہیں. نوٹ کیے کسی نے؟ کیجئے گا، کیونکہ وہاں لوگ آتے جاتے ہیں، جاتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، جاتے جاتے ہیں. کم سے کم 8 ہے، زیادہ سے زیادہ نفل ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے.
جس کو جتنی توفیق دے، کوئی اختلاف نہیں۔ قبول کر لے مالک تو 8 بھی عظیم ہیں، ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا، ان کی اس چیز کا لحاظ کر کے 8 بھی پڑھ لیں تو سنت پہ عمل ہو گیا۔ پھر نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، اور وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے، یعنی سنگل ایک وتر۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعتا یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا کی، عطا فرماتے، پھر ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے، پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بنا دیتے۔ وتر طاق کو کہتے ہیں، جفت اور طاق۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ پھر یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن نماز تراویح با جماعت پڑھائی تھی، اور اسی حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی۔ یعنی روزے آ گئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں روزے آتے گئے، لیکن ہم تراویح آپ نے ہمیں نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، آخری عشرہ شروع ہو گیا۔ 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر، یعنی سحری کے ٹائم تقریباً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، یعنی اگلی رات کو نہیں پڑھائی۔ 25ویں شب آدھی گزر جانے کے بعد پھر نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی یہاں تک کہ 3 دن باقی رہ گئے بس۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، خواتین بھی شامل ہوئیں، بچے بھی شامل ہوئے اور جماعت میں شامل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل و عیال بھی آیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہو گیا۔ میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا سحری، یعنی اتنی لمبی تراویح ہوئی، اتنا اچھا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں سحری کا ٹائم ہی نہ نکل جائے، فجر کی اذان ہی نہ ہو جائے، یعنی اتنا قریب آ گئے ہم فجر کے۔ پھر جو وتر ہیں وہ 1 یا 3 یا 5 وتر پڑھنا مسنون ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی آپشن آپ لے سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں کی، رخصت ہے، اپنی ہمت، اپنی توفیق، اپنی محبت، اپنی وقت اور رخصت کے مطابق ہر مومن اپنے لیے خود چوز کر سکتا ہے کہ وہ 3 ادا کرے گا یا 5 ادا کرے گا یا 1 ادا کرے گا۔ پھر آگے وتر کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی میں سورۃ الاعلی، دوسری میں سورۃ الکافرون، سورہ کافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے، اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے تھے۔ تو 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے۔ پھر پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں کیا پڑھی آپ نے؟ سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنی مسنون ہے۔ پھر نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں، یعنی مغرب کی نماز اور وتر، مغرب کی نماز کی بھی 3 رکعتیں ہوتی ہیں نا، تو وتر کی بھی 3 رکعتیں ہیں، تو 3 وتر ہیں۔ ان دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہے، اور فرق کیا ہے؟
کہ نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توتروا بثلاث اوتروا بخمس او بسبع ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر نماز مغرب کی طرح ادا نہ کرو، بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور 3 وتر نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھ کر وتروں کی نماز مغرب سے مشابہت نہ کر دو۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، وتر میں نہیں بیٹھنا۔ پھر وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل یا رکوع کے بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے۔ سئل انس بن مالک عن القنوت فقال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع وفی روایت قبل الرکوع وبعدہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ دعائے قنوت کے بارے میں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی نہیں، کبھی آپ نے رکوع سے پہلے پڑھ لی اور کبھی آپ نے رکوع کے بعد جب سمیع اللہ لمن حامدہ میں کھڑے ہوئے تب دعا پڑھ لی، دونوں طرح سے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر دعائے قنوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو وتر میں پڑھانے کے لیے سکھائی، یعنی پڑھنے کے لیے، مانگنے کے لیے، وہ درج ذیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی القنوت الوتر۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی۔ کیا؟ پڑھیے گا آپ بھی۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك انہ لا یضل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت اللہم اہدنی فی من ہدیت، الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے۔ وعافنی فی من عافیت، الہی مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی۔ وتولنی فی من تولیت، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو نے اپنا دوست بنا لیا۔ وبارک لی فیما اعطیت، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ وقنی شر ما قضیت، اور اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ فإنک تقضی، بے شک تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ ولا یقضی علیک، اور تیرے خلاف فیصلہ کیا نہیں جا سکتا۔ انہ لا یضل من والیت، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ ولا یعز من عادیت، اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ تبارکت ربنا وتعالیت، اے ہمارے پروردگار تو بڑا ہی بابرکت، یعنی تیری ذات بڑی بابرکت، بہت ہی بلند و بالا ہے۔ پھر ایک اور بھی مسنون دعائے قنوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتروں میں کی ہے۔ نماز کی بھی سجدے کی، رکوع کی، اگر آپ باقاعدہ نماز نبوی کو ڈیپلی تھوڑا آبزرو کریں یا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ارکان میں مختلف رکوع میں، سجود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں کی ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک دعا یاد ہے اور وہی رٹے کی طرح ہم ہر رکعت میں مانگتے رہتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں۔ پڑھنے اور مانگنے کا فرق پتہ؟ دعا پڑھی جاتی ہے یا دعا مانگی جاتی ہے؟ دعا پڑھنی چاہیے یا مانگنی چاہیے؟ مانگنی چاہیے۔
اور دعا تو پھر فریاد ہے، وہ تو پھر ایک سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک اور بھی دعا کی ہے قنوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان عمر انہ قنت فقال، حضرت عمر یہ دعا قنوت فرمایا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ پڑھیے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اللہم اے اللہ، انا بے شک ہم نستعینک تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک اور ہم تجھ سے ہی استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، ونثنی علیک اور ہم تیری بہترین تعریف کرتے ہیں، خیر کلہ ساری کی ساری، ولا نکفرک ونشکرک اور ہم سارا تیرا شکر کرتے ہیں، ولا نکفرک اور ہم تیرا کفر نہیں کرتے، ونخلع ونترک اور جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلقی کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں، وَنَحْفَدُ اور پھر نرجو رحمتک اے ہمارے رب تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں، وَنَخْشَى عَذَابَكَ اور تیرے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں، اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ کہ بے شک جو تیرا عذاب ہے وہ کفاروں کو، کافروں کو تو بے شک پہنچ کر ہی رہے گا، ملحق الحاق سے ملنے والا ہے۔ پھر کیونکہ نماز تراویح میں قرآن پاک کی تکمیل کی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو یہاں سے یہ سوال بھی آتا ہے کہ کم سے کم کتنی راتوں میں قرآن مکمل کرنا جائز ہے؟ تو یاد رکھیے 3 راتوں سے کم وقت میں نماز پورا قرآن پاک ختم کرنا، مکمل کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في اقل من 3 رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے تو وہ قرآن کو نہیں سمجھتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا۔ یہ وہی بات ہے کہ دعا پڑھنی چاہیے کہ مانگنی چاہیے، تو قرآن کو مکمل کرنے کی دھن ہونی چاہیے یا اس سے رب کی محبت میں اضافہ اور اس کا تعارف اور اس کی لذت اور اس کی خشیت مقصد ہونی چاہیے۔ پھر 1 رات میں قرآن کریم ختم کرنا جس کو کیا بولتے ہیں آپ کے ہاں؟ شبینہ، خلاف سنت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ حتی الصباح رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک یعنی ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید مکمل کر لیا ہو۔ پھر سجدہ تلاوت میں جو مسنون دعا پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں جتنی جگہوں پر سجدہ آتا ہے، کتنی جگہوں پر آتا ہے مکمل؟ طالب علموں کو پتہ ہونا چاہیے 14 جگہوں پر، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ کیا ہے؟ سجدہ کر کے تلاوت سجدہ اور سجدہ تلاوت اور پھر اس کے درمیان دعا کرنی بھی مستحب ہے۔ دعا کیا ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے، دعا کے الفاظ اب آگے ہیں، یعنی جب تراویح کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے اور درمیان میں سجدہ تلاوت
کہ یعنی آیت سجدہ آ جاتی تو آپ وہیں پہ پہلے نماز کے دوران ہی سجدہ کرتے، اور اس سجدے میں کیا پڑھتے؟ پڑھیے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، میں نے اپنے چہرے کو اس ہستی کے سامنے بچھا دیا، اس ہستی کو میں نے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، جس نے یہ چہرہ بنایا، جو اس کا خالق ہے، اسی کے سامنے میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا، اپنی طاقت اور قدرت سے اس نے آنکھیں اور کان بنائی، یعنی ہمارے چہرے میں کیسے اللہ نے سبحان اللہ کان بنا دیے، آنکھیں بنائی، ان فیلنگز کے ساتھ سر بسجود ہو جانا تراویح کے دوران، کہ میں نے اپنے سر کو اپنے رب کے آگے جھکا دیا، اس سر کو، اور اس سر کا مالک خالق وہی ہے جس نے اس میں کان بنائے ہیں، مجھے توفیق دی ہے میں تراویح سن سکتا ہوں، آنکھیں دی ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، یا میں قرآن کو دیکھ کے میں نے سیکھا ہے اور میں تراویح میں پڑھ رہی ہوں یا سن رہی ہوں۔ اور یہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ صرف تراویح میں نہیں ہے، عام طور پر بھی جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور سجدہ آیت سجدہ آتی ہے تو اس میں بھی ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے، اپنی عز کا اظہار ہے، اس کی تخلیق اور اس کی کبریائی کا اقرار ہے۔ پھر فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کی جا سکتی، جائز ہے۔ کانت عائشہ رضی اللہ عنہا یا امہا عبدہا ذکوان من المصحف، رواہ البخاری، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا، مگر یہ فرض نمازیں نہیں ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ نفل نماز، تراویح میں بھی پڑھا جا سکتا ہے قرآن اٹھا کے۔ پھر نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے، تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے جو عمل ہے وہ دل کی خوشی سے قبول کیا جاتا ہے، کوئی بھی نیک عمل دل کی خوشی سے قبول کیا جاتا ہے، خاص طور پر نفلی عبادت۔ پھر عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب تک طبیعت تھک جائے، یعنی جب تک طبیعت نہیں تھکتی پڑھتے رہو، اور جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔ پھر عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو، اللہ اجر دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا، اس کے پاس تو خزانے، تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا، یعنی یہ نہیں کہ جب جوش آیا تو ایک دم بہت ساری عبادت کر لی، بہت سارا جاگ لیا، بہت سارا کچھ کر لیا، اور جیسے ہی پھر دل بھرا یا تھک گئے پھر کئی دن نہ قرآن کھولا، نہ کوئی نفل نماز پڑھی اور نہ ہی کوئی عبادت کی۔ یہ طریقہ کار پسندیدہ نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔